بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کا منی بچہ دانی تک پہنچانے کا طریقہ، بس یہ طریقہ دیکھ لو، انشاءاللہ ایک دن میں حمل ٹھہر جائے گا۔ بے اولاد عورتیں لازمی دیکھیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین مجھے کہتی ہیں کہ سر ہمیں کوئی ایسی پوزیشن بتائیں یا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے جو مرد کا مواد ہو، مرد سے حاصل ہونے والا جو مواد ہے وہ ہم بچہ دانی کے اندر پہنچا سکیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، آپ مرد کے مواد کو کس طرح سے آگے داخل کروا سکتے ہو۔ وہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے مرد کا مواد آگے داخل کر جائے گا اور آپ کا انڈا جب خارج ہوگا تو آپ جلد از جلد کنسیو کر سکو گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلی بات، جب آپ کوشش کرتے ہو کہ جراثیم جو ہے وہ آگے گزر جائے، بچہ دانی کے اندر داخل کرتے ہوئے آگے کے اندر پہنچ جائے، تو اس کے لیے آپ کو کیا اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچہ دانی کا منہ جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے۔ بچے دانی کا منہ کب کھلتا ہے؟ جب آپ کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ دانی کا منہ کھلتا ہے وہ ہوتی ہے اوولیشن، جب انڈے کا اخراج ہوتا ہے۔ ان دنوں پر اگر آپ مل جاتے ہو، اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے ہو حمل کی وجہ سے، تو آپ جو زیادہ سے زیادہ چانسز کے ساتھ کنسیو کر سکتے ہو، کیونکہ بچہ دانی کا جو منہ ہوگا وہ کھلا ہوگا اور آپ کا جو سپرم ہوگا وہ داخل ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کو آگے بھیجنے کا طریقہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں یہ طریقہ کار بتایا گیا تھا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو دھکیل کے آگے بھیج دیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لیں کہ بچہ دانی کا منہ کھلا ہونا چاہیے اور سپرم کی اتنی سخت ہونی چاہیے کہ وہ آگے کی طرف داخل ہو جائے۔ تو جراثیم جو ہوتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ملین کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کو آگے سے کوئی سپیس نہیں ملے گی، یعنی کہ کوئی ایسا رکاوٹ نہیں ملے گی، ایسا کوئی جگہ نہیں ملے گی جس سے سپرم ہے وہ رک جائے، تو وہ خود بخود آگے کی طرف سفر کر جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کون سی جو پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، محفوظ کیسے آپ ہو سکتے ہیں؟ زیادہ تر جوڑوں کی طرح جو حاملہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے حاملہ ہونے کے لیے بہترین جنسی پوزیشن کیا ہے۔ یقین کریں یا نہیں، ماہرین کے پاس اب بھی حتمی ثبوت کی کمی ہے۔ اس بارے میں بہت ساری سائنس نہیں ہے کہ کون سی پوزیشن حاملہ ہونے کے لیے بہترین ہے۔ یہ کسی بھی چیز سے زیادہ لاجسٹک مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مخصوص جنسی پوزیشن پر تحقیق کرنا بہت مشکل ہے۔ حمل کے عمل کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ جزوی طور پر اس لیے ہے کہ متعدد دیگر عوامل ہیں جو حاملہ ہونے کی مشکلات کو متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ زچگی کی عمر اور جماع کا وقت۔ مثال کے طور پر بیضہ کے دوران جنسی عمل کرنا زرخیزی کو بڑھاتا ہے۔ سیکس پوزیشن کیوں اہم ہے؟ جلد حاملہ ہونے کے لیے بہترین سیکس پوزیشن کی اقسام: مشینری پوزیشن، ڈوگی اسٹائل، کندھوں پر ٹانگیں اور اوپر مرد نیچے، پہلو با پہلو کینچی، ویل بیرو، پیچھے سے داخلہ، کوئٹل الائنمنٹ ٹیکنیک، جماع کے بعد سیدھے لیٹے رہنا، اپنے شرونی کو سہارا دیں، ٹانگیں اوپر رکھیں۔ سیکس پوزیشن کیوں اہم ہے؟ اگرچہ کوئی بھی پوزیشن حاملہ ہونے کی ضمانت نہیں دے گی، مریضوں کو تجویز کی جاتی ہے کہ وہ ایسی پوزیشنوں پر غور کریں جو کشف ثقل کا فائدہ اٹھانے میں مدد کرتی ہیں، جیسے مشینری۔ آپ اور آپ کا ساتھی دونوں اپنے ڈاکٹروں سے ملیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ بچہ پیدا کرنے کی اچھی صحت مند رینج میں ہیں۔ جن دنوں آپ کی زرخیزی ہوتی ہے، عام طور پر 5 دن بیضہ دانی تک اور اس کے 24 گھنٹے بعد
آپ کو ہر دوسرے دن جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مشینری پوزیشن اوپر مرد نیچے عورت حاملہ ہونے کے لیے بہترین جماع کی پوزیشن ہے، تاہم اس دعوے کو بیک اپ کرنے کے لیے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مباشرت کی کوئی بھی پوزیشن ہو جو سرویکس یا اندہامی نہانی اس معاملے کے لیے کے قریب سپرم حاصل کرتی ہے، آپ کو حاملہ کر سکتی ہے۔ نطفے کشش ثقل کی مدد کے ساتھ یا اس کے بغیر تولیدی راستے کو تیرے گا۔ مشینری پوزیشن، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مشینری کی کوشش کی گئی اور سچ ہے اوپر آدمی کا ہونا کشش ثقل کو آپ کے حق میں رکھتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر بچے کو حاملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مقبول جنسی پوزیشنوں میں سے ایک ہے۔ عورت کے اوپر والی پوزیشنوں میں سپرم کو اوپر کی طرف تیرنا پڑتا ہے، لیکن اوپر مرد آپ کے اندام نہانی کے سوراخ میں سپرم کو بہنے دیتا ہے اور آپ کے گریوا کی طرف اضافی تاثیر کے لیے اپنے نیچے تکیہ رکھیں جو سپرم کے لیے اور بھی زیادہ سازگار زاویہ دے سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے سوچا کہ اس طریقہ کار کے بعد افقی حالت میں رہنے سے حمل کی کامیابی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں انہوں نے پایا کہ جو لوگ سپرم کی منتقلی کے بعد 15 منٹ تک اپنی پیٹھ کے بل لیٹ گئے ان میں 3 چکروں کے بعد حمل کی شرح 27% تھی۔ اس کا موازنہ ان لوگوں سے کرے جو منتقلی کے فوراً بعد اٹھے، ان میں حمل کی شرح 18% تھی۔ ڈوگی اسٹائل MRI اسکینوں کا استعمال کرتے ہوئے محققین اس بات کا موازنہ کرنے کے قابل ہے کہ کون سی جنسی پوزیشن مشینری یا ڈوگی اسٹائل گریوا کے سب سے قریب انزال ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو سکتی ہے کہ مشینری پوزیشن کے مقابلے میں عقبی اندراج عضو تناسل کو نطفے پہنچانے کے لیے مثالی مقام کے قریب پہنچاتا ہے۔ یہ تحقیق ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے کہ اس سے حمل کی کامیابی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ مشینری پوزیشن سے بور ہو چکے ہیں لیکن آپ پھر بھی ایسی پوزیشن چاہتے ہیں جو حاملہ ہونے کے لیے بہترین ہو تو پیچھے داخلے پر غور کریں۔ ڈوگی اسٹائل حاملہ ہونے کی کوشش کرنے کے لیے ایک بہترین پوزیشن ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس دخول کی بہترین گہرائی ہوتی ہے۔ عضو تناسل کے سر کو گریوا کے کھلنے کے دائیں طرف رکھنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سپرم گریوا کے ذریعے سفر کے لیے بہترین پوزیشن میں خارج ہوتے ہیں۔ کندھوں پر ٹانگیں، یہ تقریباً بہت آسان لگتا ہے لیکن جب حاملہ ہونے کی بات آتی ہے تو کشش ثقل ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مشینری کے لیے اس مہم جوئی کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب آپ پیچھے لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگیں اپنے ساتھی کے کندھوں پر رکھیں، مرد کا عضو تناسل کشش ثقل کے ذریعے عورت کے اندام نہانی کی طرف کھینچا جاتا ہے اور انزال کے بعد یہ سپرم کے لیے گریوا تک اور اس سے گزرنا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ عورت اوپر مرد نیچے۔ اوپر عورت والی پوزیشن خواتین کی پسندیدہ پوزیشن میں سے ایک ہے جس میں آپ کا چہرہ اپنے ساتھی کے پاؤں کے سامنے ہوتا ہے، آپ کے ٹکرانے اور پیسنے پر قابو رکھتا ہے، اور جب آپ عمل پر قابو رکھتے ہیں تو آپ یہ بھی یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ غریوا سے گزرنے کے لیے سپرم کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں۔ اوپر عورت والی پوزیشن میں آپ دخول کی گہرائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انزال کے دوران گریوا عضو تناسل کے بالکل اوپر ہے۔ یہ ایک خوبصورت جنگلی سواری بھی بنا سکتا ہے۔ پہلو و پہلو کینچی، اس پوزیشن میں مشغول ہونے پر جوڑے اپنے پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ رومانٹک ہے جو بچے بنانے والے جنسی تعلقات میں شامل اعصاب کو آسان بنا سکتا ہے، بلکہ یہ گہرے داخلے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ویل بیرو، اس کو آزمانے کے لیے آپ کو یوگی یا جمناسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ حاملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مہم جوئی والی جنسی پوزیشنوں میں سے ایک ہے۔ یہ یقینی طور پر بیبی بمپ کے ساتھ کرنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ اسے اپنی لسٹ سے باہر کر دیا جائے۔ عورت اس پوزیشن میں آ جاتی ہے جیسے کہ وہ پہیے کی دوڑ میں ویل بیرو
पैरों बनने वाली हो। हाथ फर्श या बिस्तर पर आप अपनी कोहनियों पर भी आराम कर सकते हैं। मर्द एक औरत की टांगे पकड़ता है और अपनी रानों को उसके दरमियान लगाता है, पीछे से दाखिल होता है, जिससे गहरे दखूल की इजाजत होती है जो नुत्फा को अंडे के करीब ला सकता है। पीछे से दाखिला डोगी स्टाइल की तरह इस पोजीशन में आदमी का पीछे से दाखिल होना शामिल है। अलबत्ता फर्क यह है कि औरत अपने पेट के बल लेटी है और मर्द अपने आप को इस पर झुका लेता है। पीछे का इंदराज गहरी रसाई हासिल करने का एक यकीनी तरीका है। कोइटल अलाइनमेंट टेक्निक मशीनरी आपके मुताबिक नहीं है। ये पोजीशन खवातीन के लिए खुशगवार और कारआमद साबित हो सकती है, जो वाज़े तौर पर तस्वर में एक अंसर नहीं है, लेकिन ये एक इजाफी बोनस है। जबकि सिपरम को नीचे की तरफ तैरने दिया जाता है, औरत अपने घुटनों को बाहर निकालती है ताकि मर्द का निचला धड़ दरमियान में फिट हो जाए। फिर जोर देने के बजाय मर्द और औरत ताल में एक साथ अपने कमरों को हिलाते हैं, जो अब भी आपको मशीनी की कशिश शकल से मुआविन असर फराहम करता है। जिमा के बाद क्या जिमा के फौरन बाद आप जो कुछ करते हैं वो हमल को मजीद मुमकिन बना सकता है। एक बार फिर इसके लिए बहुत कम साइंसी सबूत है, लेकिन कई इकदामात सिपर्म को उनके अंडे तक पहुंचने और फर्टिलाइज करने के सफर में लड़ने का मौका फराहम कर सकते हैं। सीधे लेटे रहना, ऐसा करने से नुत्फा को वहां पहुंचने में मदद मिल सकती है जहां वो जा रहे हैं। 10-15 मिनट ये करना चाहिए। फिर अपने मसाने को खाली करें ताकि आपके पेशाब की नाली के करीब मौजूद किसी भी जरासीम को दूर करने में मदद मिले, जो पेशाब की नाली के इन्फेक्शन का बायस बन सकते हैं। अपने शरूनी को सहारा दें। जिनसी ताल्लुकात के बाद अपने कूलों के नीचे तकिया रखें ताकि कशिश शकल मनी को आपकी रहम की तरफ ले जा सके। एक बार फिर इसमें 10 से 15 मिनट काफी हैं। टांगे ऊपर रखें। अपनी टांगों को दीवार पर रखकर आराम करें, जो कशिश शकल को सिपरम की मदद करने का एक और तरीका है। आप कभी कभी जिनसी ताल्लुकात के बाद अपने जेरे जामा या टॉयलेट पेपर्स पर नमी महसूस कर सकते हैं। ये मुमकिन तौर पर मनी है, सिपरम का माया हिस्सा है। जिनसी ताल्लुकात के 10 से 15 मिनट तक वो पहले से ही आपके रहम में होते हैं और फैलोपियन ट्यूबों की तरफ सफर करते हैं। ये मालूमाती वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फायदा मंद वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।